مدینہ کی آب و ہوا دیکھ آیا، معطر معطر فضا دیکھ آیا۔ تو یہ سب کام ختم کر کے آپ چلے جائیں گے صفا پر، وہی بیت اللہ دروازے کے داہنے طرف ہے، جہاں سے آپ داخل ہوں گے باب السلام کے راستے سے، پھر ادھر ہی جانا پڑے گا۔ صفا پر پہنچ کے وہاں جا کر پھر بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، اور رخ کر کے دعا کریں گے۔ بات سمجھائی؟ اللہ ہم نے جو کچھ طواف کیا ہے اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرما، باقی کام جو آئندہ آ رہا ہے اس میں بھی ہمارے لیے آسانی فرما۔ جیسے اس کے 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں، سمجھے؟ اور وہ قریب 1 کلومیٹر کا رستہ ہے۔ تو صفا پہاڑی پر پہنچ کر آپ داہنے طرف سے، ہمیشہ یاد رکھیے، آپ داہنے طرف سے گھومیں گے، داہنے طرف سے وہیں سے آپ کا سعی شروع ہوگا۔ داہنے طرف سے گھوم کے پھر سیدھی راہ چلیں گے۔ جو سیدھی راہ آپ چلیں گے اس میں ایک جگہ آئے گی جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، ایک ہری پٹی پڑی ہوئی ہے، مانے گرین لائٹ ہے۔ جہاں تک گرین لائٹ رہے گا وہاں تک آپ کو ذرا دوڑ کر جانا پڑے گا، مردوں کے لیے، سمجھے نا؟ نہیں، گرین لائٹ جہاں سے جہاں تک ہے آپ کو ذرا تیز قدم سے جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ اپنے آسانی کے ساتھ جائیں گے۔ جب آپ مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر ہو گیا، سمجھے؟ پھر مروہ سے آپ جب صفا کو آئیں گے، یہاں پہنچیں گے تو 2 چکر ہو جائے گا، اور یہ ختم ہوگا آپ کا مروہ پر۔ سمجھ آئی بات؟ نہیں، مروہ پر یہ چکر ختم ہو، اس کو کہتے ہیں سعی بین الصفا والمروہ، اس کو کہتے ہیں سعی بین الصفا والمروہ۔ یہ حضرت مریم کی یادگار ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کام کریں گے، اور جب مروہ پر آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کا سعی کا کام ختم ہو گیا۔ پھر وہاں آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، اور نفل پڑھ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ کو دعا مانگنی ہے کہ جتنے ارکان ہم نے ادا کیے ہیں اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کو ہمارے لیے قبول فرما۔ اور اس کے بعد پھر اسی طرف سے ہوئی مروہ سے دانے طرف کو دروازہ ہے، ادھر سب نائیوں کی دکان ہے، بھنڈاری سب قریب بنگلہ دیشی بھنڈاری ہیں، ان کی ہائی فائی دکانیں ہیں، بس وہاں جا کر آپ کو سر منڈانا، سمجھیے؟ جب سر وہاں جا کر آپ منڈا لیں گے آپ کا احرام ختم ہو گیا اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ وہاں سے پھر گھر جائیں گے اور اپنا دوسرا کپڑا بدل لیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو یہ 7 دن رہیں گے وہاں، یہ 7 دن آپ کا بیکار نہیں جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی چیز بیت اللہ کی زیارت اور اس کا دیدار ہے۔ اگر کوئی شخص ایک جگہ بیٹھ کر صرف بیت اللہ کو ایک نظر ڈال کر دیکھتا رہے، صرف دیکھتا رہے، اس کو بھی 20 نیکیاں ملیں گی، 20 نیکیاں۔ اور اگر کوئی طواف کر لے اس کو 100 نیکیاں ملیں گی۔ تو بیت اللہ کے صرف دیدار اور اس کی زیارت کو نگاہ بھر کر دیکھنا بھی عبادت میں داخل ہے۔ اور آپ میں اگر ہمت ہے، اللہ توفیق دے، تو دن بھر آپ جتنا چاہیں طواف کر سکتے ہیں۔ طواف صحیح کی ضرورت نہیں، صرف طواف۔ طواف میں بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی خوبیاں ہیں۔ تو آپ جتنے دن رہیں گے تو آپ کثرت سے طواف کریں اور سلام آئیے۔ 5 وقت نماز آپ حرمین شریفین میں بالکل ضابطے کے ساتھ ایک وقت بھی نماز آپ کا جماعت سے فیل نہ ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے یہاں ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ آپ اگر بیت اللہ میں
آپ اگر بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز میں پڑھیں گے. اگر 7 دن ہم مسجد حرم شریف میں اگر بیت اللہ میں اگر نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ لاکھوں لاکھ نیکیاں ہمارے نام عمل میں لکھ دیں گے. یہ بزرگی ہم کو گھر بیٹھے نہیں. تو میرے دوستو آدمی بہت خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ جس کو بلا لے اپنے گھر کی اجازت کے. تو ہم جو وہ 7 دن رہیں گے ہمارے ابھی کے حساب سے 7 دن رہیں گے تو یہ 7 دن رہنا ہمارا بیکار نہیں جائے گا. چاہے آپ طواف کر کے نیکی لوٹیں، نفل پڑھ کے نیکی لوٹیں، یا تلاوت کر کے نیکی لوٹیں، یا تسبیح و تحمید پڑھ. تو عمرہ ہمارا ختم ہو گیا. اگر کوئی کہے گا کہ میں آیا ہوں جب تو تمہاری بھی 2-3 بار عمرہ کر لوں گا مثال کے طور پر، تو سنت یہ ہے کہ کم سے کم 4 دن سے پہلے دوسرا عمرہ نہیں کر پائے. اس کی کیا صورت کیا ہے؟ ایک عمرہ ختم ہونے کے بعد دوسرا عمرہ کرنے تک کے لیے پابندی یہ ہے کہ آپ کا بال سر کا دکھنے لگے، جو مونڈے جاگا نا دکھنے لگے. بعض لوگ اس میں گھپلا بازی کرتے ہیں، یہ سب ڈنڈی مارنے والی بات ہے. وہ بغیر سر مونڈے ایک طرف کا چانس دیتے ہیں، ایک طرف کا بھوت کے طرح بن کے پھرتے ہیں، ایک طرف کا چانس دیتے ہیں. کہتے ہیں ان کی نیت خراب ہے کہ میں پھر دوسرا عمرہ کر لوں گا، ادھر سے ایک ٹکڑا کاٹ دوں گا، پھر تیسرا عمرہ کر لوں گا، ادھر سے ایک ٹکڑا کاٹ لوں گا. اس طرح میں کئی عمرہ کر سکتا ہوں. یہ غلط ہے، یہ درست نہیں. ایک ہوتا ہے سر مڈانا اور ایک کترانا، مگر حضور نے جی آپ سنیے، آپ محرم ہیں نا اس وقت، آپ اس وقت محرم ہیں. آپ محرم ہیں، آپ کسی کا مون نہیں سکتے. جب آپ منڈا لیں گے تو آپ دوسرے کا مون سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ ایسا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ نہیں ہاں. تو آپ اگر دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ خود منڈا کے دوسروں کو مڑ دیں، کچھ بچت ہو جائے. یہ تو مردوں کے لیے ہوا. ماں بہنوں کے لیے بننا پھولنا کچھ ہے ہی نہیں، صرف ان کی چٹی 1 انچ کاٹی جائے گی اغال سے، وہ بھی محرم کاٹے گا. وہ اپنا سر منڈانے کے بعد کاٹے گا، سمجھے نا؟ نہیں، اپنا سر آپ منڈا لیں گے، اس کے بعد آپ کی جو ماں بہن بیوی ہیں آپ ان کا بال اس طرح سے پکڑ کے اغال کھینچی میں تھوڑا سا قطر دیں گے. یہ بس اتنی ہے ان کے لیے. جی نہیں وہ تو محرم ہے. نہیں کیا عورتیں اپنا بال اپنا کاٹ سکتی ہیں؟ وہ تو محرم ہے نا. ہاں بس ان کا کوئی ایسا کاٹے گا جو اپنا بال منڈا چکا ہوگا، محرم بھی کاٹ سکتا ہے. خیر، تو یہ بات تو یہاں تک ختم ہو گئی. ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ بال منڈا دیں گے تو کم سے کم آپ کے بال کی نوک نظر آنی چاہیے دوسرے عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے، اور اس کے لیے کم سے کم 4 دن ضرورت پڑتی ہے، سمجھے؟ اور اگر بے ایمانی کوئی کرے گا، سنت کے خلاف اگر کوئی کرے گا تو اس کا بھائی کوئی علاج ہے. آپ دیکھیں گے قسم قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، کسی کا نقل اتارو گے نہیں. مختلف مسلک کے لوگ بھی ہوں گے، اپنے مسلک پر ہی عمل کرو گے، اپنے علماء کے بتائے ہوئے مسلک پر عمل کرو گے. اور حج میں تو بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، یہ تو بالکل ہلکا پھلکا ہے. تو 4 دن جب ہو گیا فرض کیجیے، آپ دوسرا دیکھے گا کہ ہاں بال نظر آ رہا ہے.
के बाद वो पूरा उम्र करेगा। औरत के लिए नहीं, औरत के लिए पाबंदी नहीं, औरत कर सकती है, उसका तो मुंडाना है ही। मुंडाना है, वो हर दिन एक एक उम्र करके हाँ एक एक 20 बार का करवा सकती है। हाँ फिर भी आप लोग तहकीक कर लेंगे मेरे ख्याल से महरम फिर उसके साथ होगा। फिर आपको नहीं दे, जो आप जो दूसरा उम्र करना चाहेंगे ना, वो अगर औरत करना चाहेगी तो दूसरे उम्र के लिए क्या वो फिर से एहराम बांधेगी ना, तो एहराम बांधने के लिए उसको मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा, जो वहाँ से 8-10 किलोमीटर है, मक्का से मस्जिद आयशा। आप उम्रा करना चाहें या औरत कोई उम्रा करना चाहे तो उसको फिर से एहराम बांधना पड़ेगा मस्जिद आयशा में जाकर। तो मस्जिद आयशा जाने के लिए हर वक्त गाड़ियाँ मिलती हैं, हरम में ऐलान होता रहता है उम्रा उम्रा उम्रा, यानी वो आपको लेके जाएगा मस्जिद आयशा। वहाँ आप पहुँचेंगे, वुज़ू करेंगे या गुस्ल करेंगे, फिर 2 रकात नफल पढ़ के जैसे आप पहले बांधे थे वहाँ पर एहराम बांध के वहाँ से आएंगे, आके फिर ये सब काम करेंगे जैसा पहले। तो दूसरा उम्रा करने वाले के लिए यही तरीका है। मगर वहाँ आप देखेंगे लोग किस्म किस्म से बाल मुंडाएंगे, किस्म किस्म से बाल कतराएंगे, कतरने का भी है, मगर अफजल और हुजूर ने पसंद किया है बाल मुंडाने को। अब हम ये उम्रे के लालच में कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा कर लें, एक एक टुकड़ा इधर से, एक टुकड़ा इधर से, एक टुकड़ा इधर से करके किस्म किस्म के लोग आपको नज़र आएंगे, उसको आप न देखें। तो आप जब उम्रे फारिग हो जाएंगे तो फिर आप अपने कमरे में आ जाएंगे और एहराम का कपड़ा बदल कर रख देंगे, धो धा कर रख देंगे, अपना कपड़ा पहनेंगे। उसके बाद अपना कपड़ा पहन के आप हर वक्त हरम शरीफ को जाना न करेंगे, तवाफ़ करेंगे और बाकी नवाफिल पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे। अगर मौका मिले थक गए तो बैठ के बैतुल्लाह की तरफ देखते रहा, सीधा थक गया आदमी कुछ देर के लिए घंटा 2 घंटा बैठ गया, अपना तस्बीह पढ़ता रहे, बैतुल्लाह को देखता रहा, वो भी से मालामाल होता रहे। तो ये तो हुआ मक्का की बात। और कुछ जुज़ियात अगर रह गए हों तो मासूमी आपको बताएंगे। जब आप एहराम बांधेंगे इसका ख्याल रखेंगे कि सिला हुआ कपड़ा किसी किस्म का, चड्डी उड्डी भी आप नहीं पहन सकते। चप्पल ऐसा पहनेंगे जिसमें ये न ढके ना एड़ी ढके, यानी जैसे हवाई चप्पल है, ये हवाई चप्पल ही को पहन के आप जाएंगे। अब जब हरम शरीफ के अंदर जाएंगे ना तो कोई बैग उग रखेंगे जिसमें चप्पल हुई से उतार के बैग में डाल लेंगे और बैग को हर वक्त आप कांधे पर डालेंगे, उसी हाल में आप तवाफ़ करेंगे, कोई हरज नहीं। समझ में आई बात? या अगर बैग उग ना हो तो वहाँ गेट पर ही आपको थैला मिलेगा, वो लोग देंगे, यानी वो दरवाजे पर आदमी मुतय्यन है आपको चप्पल के लिए थैला देने के लिए, पेपर बैग होता है, उसे दे देंगे, आप उसमें भी चप्पल भर कर ले सकते। और हरम में जिस वक्त आप जाएंगे देखो पैसा कौड़ी लेके जाओगे, चोरी वहाँ बहुत होती है, जेब कतरों का वहाँ पूरा हुजूम रहता है। इसीलिए दाएं तरफ या बाएं तरफ या पीछे तरफ पैसा रखोगे नहीं, पैसे का बैग हमेशा सीधे में लटकाओगे और वो जो आपका एहराम का कपड़ा होगा उसके नीचे देके उसके ऊपर कपड़ा बांध लें। बात समझ आए? तो जो एहराम का कपड़ा पहनोगे उसके नीचे वाला हिस्से में आप वो बैग रखेंगे। और ना आप देखेंगे लोग रोते रहते हैं, मेरा कट गया, मेरा कट गया, ये चला गया, लोग रोते रहते हैं। जितनी पाक जगह है उतनी जेब कतरे भी वहाँ हैं। इसके लिए आप लोग बहुत होशियार रहेंगे। लूट जाते हैं आदमी, पागल हो जाते हैं। इसका ज़रूर ख्याल रखें। हमेशा पैसा अगर आप रूम में नहीं रखना चाहते, आपके पास जो पेटीकोट रखो मिलता है, यहाँ अगर मिलता रहा तो मासूमिया बता देंगे कहाँ मिलेगा, उसी में पैसा रख के उसको बांध के नीचे की तरफ
मैंने कोई मैंने उम्र करना चाहें तो वो करेंगी, मगर वो महरम के साथ उनको जाना पड़ेगा। या नापाक मर्द मस्जिद में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। लिहाजा जो उम्र करने वाली औरतें हैं वो नापाकी की हालत में उम्र नहीं कर सकेंगी। नापाकी की हालत में उम्र नहीं कर सकेंगी, इसका ज़रूर ख्याल रखें। या तवाफ़ नहीं कर सकेंगे, हरम के अंदर तो जा सकेंगी नहीं, और बस बात समझ, इसको जहन में रखें। और एक बात यह है कि जब आप मक्का से रुखसत होंगे, जब आप मक्का से रुखसत होंगे तो शायद फिर दोबारा वापसी नहीं होगी, हो या न हो, हर हाल में आपको वापसी के वक्त तवाफ़ वदा करना है, यानी रुखसती तवाफ़ करते हैं। और उस वक्त आप खूब अल्लाह से जाकर दुआ मांगेंगे, और ये भी उसमें मांगेंगे कि अल्लाह ताला मुझे फिर से दोबारा यहाँ आना नसीब फरमाए। ये चीज़ तवाफ़ वदा के वक्त में ज़रूर करेंगे, और दुआ मांग के वहाँ से रुखसत होंगे। उसके बाद फिर आप मदीना शरीफ जाएंगे। मदीना शरीफ में काम यह है कि वहाँ आपको 40 नमाज़ें बाजमात पढ़नी है। ये वहाँ की खुसूसियत। यहाँ अगर आप एक वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलेगा, और मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे तो 50,000 नमाज का सवाब मिलेगा। बात समझे? तो वहाँ सिर्फ हुजूर के रोज़े की ज़ियारत के लिए असल चीज़ है, और एक चीज़ ये है कि वहाँ जमात से नमाज़ पढ़ी जाए। औरतों के लिए भी वहाँ जमात का इंतज़ाम है, उनका एक तरफ है, मर्दों का एक तरफ है। ये पाबंदी अल्लाह का शुक्र मदीने में है, मक्का में नहीं है। मक्का में औरतें मर्द सब खत्मत हो जाते हैं। मगर याद रखो, आप जमात में खड़े हैं, नमाज में खड़े हैं, अगर आपके सामने कोई औरत आकर खड़ी हो गई तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। समझ में आई बात? इसका ख्याल रखना। अगर कोई औरत आपके सामने आकर खड़ी हो गई, या आपके दाहिने तरफ आकर बाएं तरफ खड़ी हो गई, तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। और मक्का में बहुत उधम होता है, औरतें मानती नहीं हैं, आप पर चढ़ चढ़ के चली जाएंगी। मगर आपको वहाँ ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना धुतकारना है, ना गुस्सा होना है, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। जो मर्द आगे पढ़ते रहेंगे उनके पीछे पढ़ रहे नहीं, औरतों को हाँ वो पीछे रहेंगी तब कोई बात नहीं, मगर आपके सामने कोई औरत खड़ी ना होना चाहिए, या दाएं बाएं ना होनी चाहिए। अगर कोई दाएं बाएं औरत आ गई, या सामने वाली औरत है, आप पीछे नियत बांध लिए, तो नमाज नहीं होगी। इसका खास ख्याल रखेंगे। और मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नौबत नहीं आई। मदीने में औरतों के लिए पूरा बाड़ा लगा हुआ है। वो माने नमाज के वक्त ही लगेगा, खाली नमाज के वक्त में 7-7 1 मिनट के अंदर बाड़ा लग जाएगा। कम से कम 100-200 मीटर तक 1-1.5 मिनट। तो औरतों का रास्ता अलग है, उनकी नमाज की जगह अलग है, मर्दों की नमाज की जगह अलग है। एक चीज़ आप ख्याल करेंगे, जो महराब है मस्जिद नबवी का, जो महराब जिसमें इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ते हैं, अगर आप बाहर सहन में, अंदर नहीं बाहर सहन में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ भी सफ़ें बंधी हुई हैं, जहाँ सफ़ की निशान लगी हुई है उसी सफ़ पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, या उससे नीचे वाली सफ़ों पर। जो सफ़ का निशान है उससे आगे आप बढ़कर नमाज नहीं पढ़ सकते। बात समझे? याद रखे रहो। बहुत लोग धोखे में आते हैं, वो वहाँ खड़े होकर नियत बांध लेते हैं, उनकी नमाज नहीं होगी। याद रखो, उनकी नमाज नहीं होगी। वो जो सफ़ का निशान है, सबसे आगे भी जगह है, मगर उसमें निशान नहीं पड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि देखो, इमाम से आगे मुक्तदी नहीं बढ़ सकता, तो
تو وہ جو نشان لگا ہے وہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ سے نیچے کو لگا ہے، اور ادھر کو جو جگہ ہے وہ خالی ہے، اس میں بھی لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا بلغت سی جہالت ہے، کیا کریں؟ اب وہاں کسی کو کچھ کہنا مشکل ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ سکے یا نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے، اور جس وقت آپ زیارت کے لیے، تو اب وقت مقرر ہو گیا، پہلے نہیں تھا، جس وقت جو چاہتا چلاتا تھا، اب کیا اس کا کر دیا میں نے، سب کا موبائل میں پہلے بک ہوگا، کوئی وقت میں ان کو چھوڑے جائے گا، آپ کو دکھائیں کیا ہے آپ کے پاس یہ ٹائم کا، دکھا دو، وہ چھوڑ دیں گے، چل جائے۔ تو زیارت میں چونکہ بہت زیادہ بھیڑ بھڑکا ہوتی ہے، اسی لیے یہ سسٹم اب ہو گیا ہے، سہولت ہے۔ نہیں میں جی جی اس کا بھی ٹائم الگ ہو گیا، نہیں عورتوں کے لیے تو الگ راستہ ہے زیارت کا، مردوں کے لیے الگ راستہ ہے، تو اس سے کچھ فرق پڑے گا۔ تو آپ جس وقت جائیں گے زیارت کے وقت میں، آپ کو 3 سوراخ ملے گا دیوار میں، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ ہے، حضرت ابو بکر کا ہے، حضرت عمر کا۔ وہاں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے بس گزریں گے، آپ وہاں کھڑے ہو سکیں گے، آپ کو کھڑا ہونا دیا جائے گا نہیں، صرف درود شریف پڑھ کے آپ اس راستے سے صلاۃ و سلام پڑھ کے گزریں گے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے نام پر سلام پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے، ادھر سے جائیں گے اور راستے سے نکلیں گے۔ اس کے بعد آپ کا بڑا کام یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جنت البقیع، میں کیا کہتا ہوں نہیں، ریاض الجنت، ریاض الجنت میں 2 رکعت نماز جس طرح بھی ہو آپ کو پڑھنا ہے۔ تو وہاں جو اندر گیا نا، تو اس کے لیے چونکہ وہ وقت مقرر ہو چکا ہے، لہذا اب سہولت ہوتی ہے، ورنہ وہاں بھی وہی حالت ہوتا ہے جیسا مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتا ہے، یہاں بھی وہی حالت ہوتی ہے، مگر اب غالباً سہولت ہو گئی ہے، وہ نہیں ہوتی۔ تو 2 رکعت نفل آپ کو ضرور وہاں پڑھنا ہے، یہ دنیا و مافیہ سے زیادہ بہتر ہے، ریاض الجنت میں آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ تو یہ ہے مدینہ منورہ کا جو اراکین ہیں، یہ آپ صبح کریں، دوپہر کریں، رات کریں، جس وقت آپ کو ٹائم بک آپ کیے ہوں گے آپ اس وقت میں جا سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں مکہ میں بھی آپ جا سکتے ہیں، مدینہ میں، دونوں جگہ تہجد کی نماز کی اذان ہوتی ہے، اس میں بھی دھوکہ میں نہ رہنا، یہ اس مسلک کے مطابق ہوتا ہے، ہمارے یہاں وہ مسلک نہیں ہے، مگر آپ تہجد کی نماز وہاں جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی۔ اور آپ اگر چاہیں گے کسی وقت میں چھیڑ ملے، میں اس وقت جا کر طواف کروں گا، دھکا پیل سے بچوں گا، شاید ایسا موقع نہیں ملے گا۔ 24 گھنٹہ سوائے نماز کے وقت کے اللہ کا فضل ہے، اللہ کے بندے طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ میں 2 بجے چلا جاؤں گا، 3 بجے چلا جاؤں گا، 1 بجے چلا جاؤں گا، اس وقت مجھے کچھ سہولت ملے گی، ایسا کم ہوتا ہے۔ بہرحال پھر بھی کوشش کریں گے، اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو نزدیک مل جائے۔ ایک بات، دوسری بات اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ چیز پہلے نہیں تھا، اب یہ پابندی لگ گئی ہے کہ آپ دن میں جتنے دفعہ چاہیں طواف کر سکتے ہیں بغیر احرام کے، مگر صرف احرام پہننے والوں کو ہی مطاف میں طواف کرنے کی اجازت ہے، مطاف میں طواف کرنے کی اجازت ہے، جو احرام کا کپڑ پہنے رہے گا۔ جو خالی اپنا پوشاک پہنے رہے گا وہ مطاف میں احرام نہیں کر سکتا، یہ طواف نہیں کر سکتا، اس کے لیے 2 منزلیں پر جانا پڑے گا یا 3 منزلیں پر جانا پڑے گا، بات سمجھے؟ اس کو ذہن میں رکھو۔ اگر آپ ہر دن طواف کرنا چاہیں 2 بار 4 بار 5 بار، تو آپ کو 2 منزلیں پر یا 3 منزلیں پر جانا پڑے گا۔ اور ایسا دھوکہ مت دینا کہ آپ نیچے طواف کرنے کے لیے احرام کا کپڑ پہن چلے گئے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم کو اللہ کے گھر میں دھوکہ نہیں دینا ہے، بات سمجھ میں آئی نہ؟ نہیں، آپ ذرا تکلیف کریں گے، تکلیف صحیح، البتہ یہاں اگر ایک طواف
اگر آپ کا آدھا گھنٹہ 45 منٹ میں ہوتا تھا تو وہاں تقریباً 2 گھنٹہ لگ جائے گا، ایک بہت اس کے اوپر جا کے اور اس سے بڑا راؤنڈ۔ تو اس چیز کا ذہن میں رکھیں گے، یہ پابندی اب لگ گئی ہے، ہمارے زمانے میں تو اللہ کا شکر نہیں تھا، مگر اب آپ اگر طواف کرنا چاہیں اپنا کپڑا پہن کر تو آپ کو 2 منزلوں پر جانا پڑے گا یا تیسرے منزلے پر جانا پڑے گا۔ صرف احرام کے حالت میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو مطاف میں طواف کرنے کی اجازت ہے نیچے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہ نہیں آئی؟ اور مدینہ شریف کی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ وہاں جب مدینہ کے سفر میں مکہ سے آپ چلیں گے تو کثرت سے درود پڑھنا ہے، سب سے بڑا عمل ہے، کثرت سے درود پڑھنا ہے، اور وہاں اپنے آقا کی زیارت کریں اور بار بار زیارت کی وہاں توفیق مانگیں، دعا کریں، اور 8 دن تک تو 40 نمازیں با جماعت پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ آپ کی کوئی نماز با جماعت چھوٹنے نہ پائے۔